کیا آخرکار سوہا کو زاویار کی سب سے بڑی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے؟ کیا رافع کی موت کا اصل ذمہ دار واقعی زاویار ہے یا پھر سوہا ایک بار پھر غلط شخص کو قصوروار سمجھ رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اب سوہا کبھی زاویار کو معاف کر پائے گی یا ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی؟ آئیے بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل ملکیت کے آنے والے دلچسپ اور جذباتی موڑ کے بارے میں۔ دوستو، ملکیت ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہمیں ایک بہت بڑا ٹوئسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ آخرکار وہ سچ سامنے آ ہی گیا ہے جس کا انتظار کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ سوہا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس رات جس نے گاڑی نے لفٹ نہیں دی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ زاویار کی گاڑی تھی، اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے سوہا کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی ہے۔ یہ راز سوہا کے سامنے زرکا کی جانب سے آتا ہے۔ پہلے تو سوہا اس بات پر یقین نہیں کرتی کیونکہ اس کے لیے یہ بات ماننا آسان نہیں ہوتا کہ زاویار جو اتنے عرصے سے اس خاندان کا خیال رکھ رہا ہے اسی حادثے سے جڑا ہو سکتا ہے جس نے اس کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ لیکن جب زرکا اسے یقین دلاتی ہے تو اس نے اپنے کانوں سے زاویار اور اس کی بہن کو باتیں کرتے سنا ہے تو سوہا کے لیے اس حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں رہتا۔ زرکا سوہا کو بتاتی ہے کہ زاویار اپنی بہن سے کہہ رہا تھا کہ وہ سوہا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بہن نے اسے یاد دلایا کہ وہ اس عورت کے شوہر کی موت کا سبب بنا تھا۔ اگر سوہا کو یہ حقیقت معلوم ہوگی تو وہ کبھی بھی زاویار کو قبول نہیں کرے گی۔ یہی بات سن کر سوہا مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے۔ سوہا کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آتا ہے کہ آخر وہ کیسے اس شخص کے گھر میں رہتی ہے جسے وہ اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ اسی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اسی کا سہارا زندگی گزار رہی ہے، اور اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ماضی کے سب سے بڑے دکھ کی وجہ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف زاویار کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ سوہا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں سوہا کے دل میں ایک طوفان برپا ہو چکا ہے۔ سوہا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اس گھر میں مزید نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زاویار کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلانا چاہتی ہے۔ اگلے دن جب وہ زاویار سے ملنے جاتی ہے تو ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سوہا کچھ کہنے سے پہلے ہی زاویار خود اس سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے۔ زاویار اعتراف کرتا ہے کہ اس رات جو کچھ ہوا وہ اسے آج تک نہیں بھولا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے اپنی غلطی پر ہمیشہ افسوس رہے گا، اس کے خاندان کی مدد کرتا رہا ہے، لیکن سوہا اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ سوہا جذباتی انداز میں کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ اس شخص کو بددعائیں دی ہیں جس کی وجہ سے میرے شوہر کی جان گئی تھی۔ میں نے ہر روز اسے کوسا ہے اور آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص تم ہو۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ زاویار کے دل پر گہرے زخم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مسلسل سوہا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس رات حالات ایسے تھے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا جس نے اسے ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن سوہا اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی زاویار مکمل طور پر قصوروار ہے؟ کیونکہ اگر ہم پوری کہانی کو غور سے دیکھیں تو رافع کی موت صرف اسی وجہ سے نہیں ہوئی، کسی نے لفٹ نہیں دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رات زرکا نے جھوٹ بول کر رافع اور سوہا کو گھر واپس بلایا تھا۔ اس نے یہ تاثر دیا تھا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے اور دونوں فوری طور پر واپس آنا ضروری ہے۔ اگر زرکا یہ جھوٹ نہ بولتی تو شاید رافع اور سوہا کبھی بارش میں گھر سے نہ نکلتے۔ اگر وہ باہر نہ نکلتے تو حادثہ بھی پیش نہ آتا۔ اس لیے بہت سے ناظرین کا ماننا ہے کہ رافع کی موت میں زرکا کا کردار کہیں زیادہ اہم ہے، لیکن حیران کن یہ ہے کہ سوہا زرکا کے سامنے خاموش رہتی ہے جبکہ زاویار کو مسلسل قصوروار ٹھہراتی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس پر سوشل میڈیا بھی کافی بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ سوہا کے حق میں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت کی جذبات کو سمجھنا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوہا جذبات میں آ کر حقیقت کو نظر انداز کر رہی ہے اور زاویار کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ اگر زاویار کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید وہ بھی ایسے ہی حالات میں لفٹ نہ دیتا۔ کوئی لفٹ دینا یا نہ دینا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو برا ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی موت کا مکمل ذمہ دار قرار دینا شاید درست نہیں۔ ایک اور چیز جو حالیہ سال میں کافی نمایاں ہو رہی ہے وہ زاویار کا کردار ہے۔ شروع سے لے کر اب تک زاویار کو ایک مضبوط باس اور سخت مزاج انسان کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پورے گھر میں اس کی بات چلتی تھی اور اب سب لوگ اس کا احترام کرتے تھے، لیکن حالیہ سال میں اچانک اسے بہت زیادہ جذباتی کمزور دکھایا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل روتا ہوا نظر آتا ہے، معافیاں مانگتا ہے اور اپنی محبت کے لیے ہر حد پار کر دکھاتا ہے۔ کئی ناظرین کو یہ تبدیلی پسند نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک مضبوط کردار کو اچانک اتنا کمزور دکھانا اس کی شخصیت کے خلاف ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ محبت انسان کو بدل دیتی ہے اور زاویار کے جذبات فطرتی ہیں۔ ادھر زرکا بھی خاموش نہیں بیٹھی، وہ مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ سوہا اور زاویار کو کبھی ایک نہ ہونے دے۔ اسی ڈر سے اگر سوہا شادی زاویار سے ہوگی تو سوہا کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور وہ خوشحال زندگی گزارنے لگے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا سوہا ہمیشہ کے لیے زاویار سے نفرت کرے گی یا زاویار بے گناہی ثابت کر پائے گا؟
کیا سوہا کو کبھی احساس ہوگا کہ اصل قصوروار صرف زاویار نہیں تھا؟ کیا زرکا کی نئی سازش کامیاب ہونے والی ہے؟ تو ناظرین، آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔